अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खालिद नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी जो वीडियो है वो बिजली के बिलों पर है कि बिल घरों के बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे वो घर के हों या दुकान के हों, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इन बिलों को हम अपनी कोशिश करके चंद चीज़ों की एहतियात करके किस तरह बेहतर और कम कर सकते हैं, तो इसके बारे में ये वीडियो है। कुछ तो टैक्सेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा हुकूमत ने लगाए हुए हैं इसके अंदर आजकल, जिसकी वजह से बिल ज़्यादा बढ़ गए हैं। और उसके अलावा ये जो मीटर आजकल लगे हुए हैं ये सारे कंप्यूटराइज हैं, इसकी स्पीड भी बहुत तेज़ है। पहले वाले जो मीटर होते थे वो तो उसके अंदर एक वो डिस्क सी चलती थी, उसकी स्पीड कम होती थी। ये आज वाले जो हैं इनकी तो बहुत ज़्यादा स्पीड है। बहरहाल अब हम कैसे एहतियात करें कि हमारे बिल जो है वो मुनासिब आएँ और कम बिल आए। इसमें एक काम तो ये है कि आप अपने घर की सारी लाइटें, पंखे, हर चीज़ को ऑफ़ कर दें। ऑफ़ करने के बाद अपने मीटर को चेक करें, कुछ देर के लिए चेक करें। अगर वो मीटर फिर भी चल रहा है तो समझें कि आपका मीटर जो है वो सही नहीं है, तो फ़ौरन उसकी कंप्लेन आप वापडा को करेंगे और वो आप उनसे वापडा वालों से उसको चेंज करवाएं या ठीक करवाएं या जो भी करवाएं। अक्सर मीटरों के अंदर ये फ़ॉल्ट आ रहा है, और अगर वो सारी बिजली ऑफ़ करने के बाद मीटर जो है वो रीडिंग नहीं दे रहा तो इसका मतलब है मीटर ठीक है, लेकिन अक्सर मीटर ये ख़राब हैं इनके जो इन्होंने लगाए हुए हैं। एक एहतियात तो ये करनी चाहिए। और उसके अलावा जो है आप ये करें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप उनको अपनी चीज़ों के साथ, यानी फ्रिज है, डीप फ्रीज़र है, उसके साथ अगर वो पुर्ज़े लगा देंगे तो उससे भी बिजली के अंदर काफ़ी बचत आ जाएगी। तो ये हमारे साथ आज हैं हाफिज़ ज़ुबैर साहब, तो बिजली का काम करते हैं माशाल्लाह से। तो इनसे पूछते हैं उसके बारे में कि वो कौन से पुर्ज़े हैं और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो उसके बारे में इनसे पूछते हैं। ये इंशाल्लाह हमें बताएंगे कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी हाफ़िज़ साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है जी। हाफ़िज़ साहब बताएं जी हमारे दोस्तों को कि आपके हाथ में ये क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी ये मेरे हाथ में जो है वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस है। ये जो मेन पे लगाई जाती है बिजली को कंट्रोल करने के लिए ना, अगर ये मेन पे आप लगा देते हैं, बिजली अगर आपकी ज़्यादा आएगी तब भी इसको कंट्रोल करके ट्रिप कर देगा, अगर बिजली कम आएगी तब भी इसको कंट्रोल करके ट्रिप कर देगा। लेकिन उससे नुकसान ये है कि ट्रिप होने से इसको बार बार ऑन करना पड़ेगा और आपकी सारी चीज़ें ऑफ हो जाएंगी। अगर आपके घर में यूपीएस लगा हुआ है उसको इसके ज़रिए से न्यूट्रल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये डबल ब्रेकर होता है, न्यूट्रल भी जा रही है इसमें से फेस भी गुजर रहा है। अगर इसमें आप दोनों चीज़ें गुजारी हैं, ऑफ हो जाता है आपका यूपीएस को चलाने के लिए न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि न्यूट्रल हमारी होती है डायरेक्ट और फेस जो है वो बैटरी के ज़रिए से हमें देता है। तो इसके बारे में आपको बताएंगे कि इससे बेहतर चीज़ हम लेकर आए हैं, जैसे कि फ्रिज और डीप फ्रीज़र हो गया, इसके साथ आप लगाते हैं स्टेबलाइज़र। और स्टेबलाइज़र इसलिए लगाते हैं कि बिजली कम ज़्यादा आने की वजह से जो कंप्रेसर है वो अक्सर सड़ जाते हैं फ्रिज के, तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेबलाइज़र लगाते हैं। लेकिन उसका एक नुकसान ये है कि जब फ्रिज कूलिंग पूरी करके ऑफ हो जाता है तो वो स्टेबलाइज़र चलता रहता है और वो 0.27 इशारिया तकरीबन आप समझ लें एक पंखे के मुताबिक बिजली को एक पंखे के मुताबिक जलाता रहता है बिजली। अच्छा आप साहब, ये जो पंखा यानी छत वाला पंखा है ना? छत वाला पंखा जो है, अच्छा, उसके बकदर वो जब फ्रिज वगैरह अपनी कूलिंग या डीप फ्रीज़र कूलिंग पूरी कर लेता है तो वो तो ऑफ़ हो जाता है, यानी ऑफ से मुराद है कि वो रुक जाता है जी, तो बिजली नहीं फिर लेता, माइनर सी लेता है जिससे उसका बल्ब वगैरह जलता रहता है।
فریج تو آف ہو جاتا ہے، ہاں۔ لیکن وہ جو ہے اسٹیبلائزر جو ہے وہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ کرنٹ لیتا رہتا ہے، اور وہ اتنا کرنٹ لیتا ہے جتنا ایک چھت کا پنکھا ہے، اچھا اور اچھا وہ جی۔ سمجھ لیں کہ آپ کا دن رات چل رہا ہے 24 گھنٹے، اور یہ بھی ایک سبب ہے آپ کے بل کے زیادہ آنے کا۔ بالکل بالکل۔ تو اس کے لیے ہم جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، آپ کو ایک اور چیز دکھاتے ہیں، وہ ہم لے کے آئیں، اس سے جو بہتر چیز ہے وہ لے کر آئیں آپ کے لیے جی۔ کہ جو اور اس سے ایک بات جو مجھے سمجھ میں آئی حافظ صاحب، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ فریج اور ڈی فریزر کے ساتھ اسٹیبلائزر تو سب لگا لیتے ہیں جی تاکہ ہمارا یہ فریج اور ڈی فریزر بجلی کم اور زیادہ آنے کی صورت میں جلے نہ، خراب نہ ہو جائے، تو لیکن ہمیں اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ تو کرنٹ لیتا رہتا ہے، جی جی تو ایک پنکھے کے برابر وہ یعنی کرنٹ لے رہا ہے تو بل تو زیادہ آئے گا، جی بالکل۔ تو یہ بہت اچھی بات بتائی ہے۔ تو اب بتائیں آپ یہ جو دوسری چیز آپ متعارف کروانا چاہتے ہیں ہمارے دوستوں کو، وہ کیا چیز ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ اور پہلے تو یہ دکھائیں ذرا، اس کا کیا نام کیا ہے جی، ذرا دکھائیں ذرا۔ یہ ہے جی، نام لکھا ہوا ہے وولٹیج پروٹیکٹر۔ تھوڑا اگر اس سے آپ کیمرے کے یہ دیکھ لیں، قریب کر دیں، یہ قریب کر کے اور آپ کو قریب دکھاتے تھوڑا ہیں۔ سا کر دیں۔ یہ وولٹیج پروٹیکٹر ہے جی یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وولٹیج پروٹیکٹر۔ جی ٹھیک ہے جی۔ یہ عام شو کے اندر لگ جاتا ہے، یہ 2 پن شو ہے، عام ساکٹ کے اندر لگ جاتا ہے۔ اچھا، اس کا اب سب یہ پہلے معذرت چاہتا ہوں، یہ پوچھیں گے کہ یہ آج کل مارکیٹ میں اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ اس کی مارکیٹ کے اندر قیمت ہے تقریباً 800 روپیہ۔ 800 روپیہ؟ 800 روپے قیمت ہے۔ تو اگر آپ یہ پرچیز کرنا چاہیں گے، ہم آپ کو آن لائن ڈیلیور بھی کر دیں گے، اس کی چارجز ہوگی جو ہوتی ہے، کچھ چارجز کی ہم لیں گے، آپ کو ڈیلیور بھی کر دیں گے، اور آپ کو ایک فنکشن اس کا بتاتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے یہ۔ اب اس کو سوئچ کے اندر آپ کو لگا کے جو ہے اچھی طریقے سے بتاتے ہیں۔ جی حافظ صاحب، یہ دیکھیں، اس کو آن ساکٹ کے جو ہے بورڈ کے اندر لگا دیا ہم نے، تو یہ آن ہو گیا۔ یہ اس کا ٹائمر ہے، ٹائمر چل رہا ہے، یہ 3 منٹ لے گا اس کو آن کرنے میں۔ یہ بھی آپ کو دکھائیں گے آن جب ہوگا۔ تو یہ جو اس کا ہے، یہ اس طرف یہ بلب ہے، یہ اس صورت میں آن ہوگا جب آپ کی بجلی کم ہوگی یا آپ کی بجلی زیادہ ہوگی، تو اس ٹائم یہ آف ہو جائے گا۔ اچھا آپ صاحب، یہ جو نیچے والا بلب ہے اس کا بتا رہے ہیں آپ؟ نیچے والے کا، جو سب سے نیچے نیچے والا، تو اس کا فنکشن یہ ہے کہ جب زیادہ آئے گی بجلی یا کم آئے گی تو یہ یہاں یہ بتی آن کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بجلی آپ کی خراب ہے، اور یہ اس کو آن نہیں کرے گا۔ جب آن کرے گا تو یہ ٹائمر پہ آ جائے گا، 3 منٹ بعد بجلی ٹھیک ہونے پہ ٹائمر اپنا ٹائم پورا کر کے پھر یہاں پر جائے گا، یہ گرین کلر کی جو ہے بتی جو ہے چل پڑے گی، گرین کلر کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کرنٹ پاس کر دیا ہے، آگے سے آپ کا فریج یا ڈی فریزر ہے اس کو یہ آن کر دے گا۔ جی۔ تو ابھی اور ایک منٹ حافظ صاحب، تھوڑا سا یہ بتا دیں، یہ جو ریڈ کلر کا اوپر یہ بٹن لگا ہوا ہے، اس کا کیا فنکشن ہے؟ ریڈ کلر کا فنکشن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو فوری طور پہ آن کرنا چاہتے ہیں تو یہ بٹن دبائیں گے تو یہ گرین کلر کی بتی آپ دیکھ سکتے ہیں آن ہوگی ہے۔ جی بالکل، یہ گرین کلر کی بتی آن ہوگی ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ ڈائریکٹ آن ہو گیا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کبھی ایمرجنسی پڑ جائے، لیکن اس کو آن اس کا کرنا نہیں چاہیے، اکثر ٹائمر پہ ہی اس کو آن کرے تاکہ اگر کوئی خرابی ہے، آپ کا فریج ہے، کوئی ڈی فریزر ہے، وہ چیز سڑے نہ۔ احتیاط یہ اچھی ہے کہ اس کو ٹائمر پہ ہی آن کریں۔ تو یہ آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ صحیح ہے، تو یہ 3 منٹ لیتا ہے آن ہونے میں؟ جی 3 منٹ آن۔ جی ٹھیک ہو گیا جی، بہت اچھا ہو گیا۔ تو نکالیں جی اس کو باہر، دوبارہ اپنی جگہ پہ آئیں۔ اچھا جی، تو مزید اس کے بارے میں بتائیں جی تھوڑا سا، کہ اس کو ہم فریج کے ساتھ لگا دیں؟ اس کو عام ساکٹ کے اندر لگا کے، فریج کا اگر 3 پن ہے یا 2 پن ہے، اس کے اندر آپ لگا دیں، فریج کا شو جو ہے اس کے اندر لگا دیں، بس اس کو آپ لگا دیں جی ڈائریکٹ۔
جی جب بجلی آئے گی 3 منٹ بعد اس کو آن کرے گا. صحیح. اور اس کو بعض اوقات ہوتا ہے جب بجلی جا کے آتی ہے تو اکثر کمپریسر جو ہے آواز کرتے ہیں بہت زور زور کے جس ہم بیٹھتے ہیں تو اس سے جو ہے نا کمپریسر سڑ جاتا ہے. اس سے جو اچھا جی. جی اور کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ اچھا یہ تو حافظ صاحب نے ہمیں بہت اچھی معلومات دی. اللہ پاک حافظ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو اس کے علاوہ ایک بات یہ تھی کہ آپ اگر بجلی کے بل کو اس کی بیک سائڈ سے غور سے پڑھیں گے تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں وابڈا والوں نے ایڈ کی ہوئی ہیں. آپ کو بتایا کہ کس چیز کی احتیاط کرنے سے آپ کا بل کم سے کم آ سکتا ہے. تو اس کو بھی غور سے آپ پڑھا کریں اور اس پہ بھی عمل کریں تاکہ ہماری بجلی کی بچت ہو سکے اور بلوں میں جو اضافی پیسے لگتے ہیں ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے اس سے ہم لوگ بچ سکیں. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچ سکے. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.